میری ماں ایک گھر میں ملازمت کرتی تھی، لیکن جب وہ بیمار ہو گئی تو مجھے اس کی جگہ کام کرنے جانا پڑا۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے اماں کی جگہ مجھے جانا پڑا۔ میری مالکن بہت ہی اچھی عورت تھی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا، لیکن بہت پرانا بنا ہوا تھا۔ مجھے ایسے گھر پسند تھے کیونکہ وہ کچھ حویلی نما تھا۔ میں وہاں کام کرتی تھی۔ مالکن کا ایک بیٹا بھی تھا جو آتے جاتے مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اپنے بے پناہ حسن کی وجہ سے ملازمہ نہیں لگتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتا مجھے اس پر غصہ آنے لگتا اور وہ میرے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتا۔ ایک دن میری مالکن نے مجھے کہا کہ میں اس کی بہو بن جاؤں۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، لیکن پھر میں مان گئی۔ مجھ پر قسمت مہربان ہو رہی تھی تو کیوں انکار کرتی؟ پھر میری ساس نے، جو کہ پہلے میری مالکن تھی اور اب میری ساس بن گئی تھی، مجھ سے ایک ایسا کام کروانا شروع کر دیا جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ وہ مجھے رات کو 1 بجے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور مجھے گھر کے پچھلے حصے میں لے جا کر ایک پرانا تندور تھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کہتی اس پر سیمنٹ لگا کر اسے پکا کر دو۔ میرے شوہر کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی، وہ پولیس میں تھے۔ جب میں اس ٹوٹے تندور کی مرمت کر کے تھک جاتی تو میری ساس مجھے ٹھنڈا روح افزا کا شربت پلاتی۔ شربت پی کر میں سو جاتی، مگر جاگتی تو میرے پاس ایک سانپ موجود ہوتا جسے دیکھ کر میں ڈر جاتی، لیکن ایک دم ہی وہ سانپ کھڑکی سے باہر نکل کر غائب ہو جاتا۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو وہ رازداری سے کہنے لگی کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور آہستہ آہستہ میں شک میں پڑنے لگی۔ ایک دن روح افزا پینے سے پہلے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر دیا، پھر وہاں پر جو ہوا وہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس نے میرے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں پر 1 نہیں بلکہ 10۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بہت خوبصورت تھی۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، جب بیمار ہوئی تو مجھ سے بھی کام کروانا چاہتی تھیں۔ ہم لوگ شروع سے غریب نہ تھے، پر بابا کہتے تھے کہ میری بیٹی اتنی پیاری، بالکل شہزادیوں جیسی ہے۔ لیکن میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو امی سے کسی نے زبردستی ہمارا گھر چھین کر اپنے نام کر لیا، کیونکہ امی بے بس اور مجبور بیوہ عورت تھیں۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی امیر ہوتے، لیکن اس شخص کی لالچ کی بدولت ہم اس حال میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک بار میری امی نے مجھے یہی کہا کہ اب میں بیمار رہنے لگی ہوں، میری مالکن کے گھر تمہیں کام کرنا ہوگا۔ میں دن رات وہیں پر رہتی، وہ عورت میرا بہت خیال رکھتی، عید تہوار پر پیسے بھی دیتی اور کپڑے بنوا کر دیتی۔ جب بھی اس کے گھر کوئی آتا تو مجھے دیکھ کر پوچھتا کہ تمہاری کوئی رشتہ دار ہے، کیونکہ میں شکل و صورت کی اچھی تھی، اس لیے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا پاتا تھا کہ میں اس گھر میں کام کرتی ہوں۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو شکل و صورت کا مناسب تھا، وہ اکثر مجھے دیکھتا رہتا، نہ کبھی مجھ سے بات کرتا اور نہ ہی کوئی اشارہ کرتا، لیکن اس کی نظریں، میں نے اس کے کمرے میں بھی جانا چھوڑ دیا۔ میں کھانا بنا دیتی اور مالکن سے کہتی کہ آپ خود ہی کھانا ان کو دے دیں۔ میں اس سے دور رہنے لگی کیونکہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک بار میں اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے مجھے ایک گلاب کا پھول دیا اور کہنے لگا، اگر تم اسے رکھ لو تو تمہاری قسمت بدل جائے گی، تم ماسی سے رانی بن جاؤ گی۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ پہلے تو میں دست بضب کا شکار ہو گئی، لیکن ظاہر ہے ایسا کون ہوگا جو اپنی قسمت نہ آزمائے۔ ہم جیسے غریب لوگ تو پیسے جوڑ کر لاٹری کی ٹکٹ بھی ضرور خریدتے ہیں اور یہ خواب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری ہی نکلے گی اور ہم نوکر سے مالک بن جائیں گے۔ میں نے وہ گلاب پکڑ لیا۔ وہ شخص خوش ہوتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر تو وہ مجھے اکثر ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ میں اس کی نظروں سے تنگ آنے لگی تھی۔ ایک دن مالکن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی حیران ہو گئی، پھر سوچا کہ شاید بیماری میں آ کر انہوں نے اس طرح کی بات کر دی ہوگی۔ وہ کافی بیمار بھی رہتی تھیں۔ ان کا گھر بھی بہت بڑا اور پرانا تھا۔ اس طرح کے گھر تو آج کل تاریخی ہو گئے تھے۔ مجھے یہ گھر اب بہت اچھا لگنے لگا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا۔ صبح جب ان کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ کہنے لگیں کہ میں نے کل تمہیں ایک بات کی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے برا نہیں منایا، کیونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی، اس لیے شاید آپ نے بیماری کے زیر اثر یہ بات کر دی ہوگی۔ کہنے لگیں،
میں نے بیماری میں آ کر یہ بات نہیں کی۔ میں واقعی تم سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں کوئی لڑکی تلاش کروں گی، سر کھپاؤں گی۔ مجھ میں نہ تو اتنی ہمت ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے۔ لیکن تم میری دیکھی بھالی لڑکی ہو۔ ایک لڑکی کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ شکل و صورت کی اچھی ہو، جو کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم سے زیادہ خوبصورت لڑکی آسانی سے ملے گی۔ دوسرا یہ کہ گھر کے کام اچھے سے آتے ہوں، تمیز، سلیقہ، کھانا اچھا بنا لیتی ہو، تو یہ سب بھی تمہارے اندر ہے۔ کوئی تم سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر لا دے تو پھر سوچا جا سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے ہی کروں گی۔ تم اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج دو۔ جب میں نے یہ بات گھر آ کر اپنی امی کو بتائی تو میری ماں نے مجھے بہت باتیں سنائیں کہ وہ لوگ امیر ہیں، تمہاری قدر نہیں کریں گے۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، مجھے اپنے حسن پر بہت ناز تھا، اس لیے خاندان سے آنے والے سارے رشتوں کو انکار کر چکی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی جب سارے ٹھکرائے ہوئے رشتوں کو یہ پتہ چلے گا میں تو ایک بہت بڑی حویلی کی بہو بن گئی ہوں، تو ان کے دل پر صحیح سانپ لوٹیں گے۔ اور بس انا میں آ کر میں نے یہ کوئی بات نہ کی۔ اپنی امی سے کہا کہ میری شادی یہاں پر کروا دیں۔ امی میری ضد کے آگے مجبور ہو گئیں۔ میں ان کے گھر کی نوکر تھی اور اب اس گھر کی مالکن بننے جا رہی تھی۔ مجھے وہ غلاب والی بات پر یقین سا ہونے لگا۔ میں نے فوراً ہی ہاں کہہ دیا، ان کے بیٹے سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے دیکھا کرتا تھا۔ توصیف میرے شوہر کا نام تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شوہر کی نائٹ ڈیوٹی لگ گئی کیونکہ وہ پولیس آفیسر تھے۔ اب ان کی نائٹ ڈیوٹی کے دن تھے۔ میں تو اپنی مالکن کی ہمیشہ بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور جب انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا تھا، زمین سے مٹی اٹھا کر ماتھے پر سجا لی تھی، تو میں کیوں نہ ان کی بات مانتی۔ میں دن رات ان کا بہت خیال رکھتی، اپنے شوہر سے زیادہ میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ وہ بھی میرے ساتھ بہت خوش تھیں، کہتی تھیں کہ میرا فیصلہ بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ میں بھی ان کو یہ محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ کسی غریب کی لڑکی کو گھر لے کر آئی تھیں تو مالکن بن کر میرے سر پر ہی ناچنے لگی ہے، بلکہ میں تو ان کو یہ محسوس کروانا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی انسان ہوں، ان کی شکر گزار ہوں۔ ایک دن رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی پر تھا۔ میں اپنے کمرے میں تھی جب میری ساس نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مجھے رات کے وقت اپنے بنگلے کے پچھلے حصے میں لے گئیں، جہاں کونے میں ایک تندور بنا ہوا تھا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ تمہیں اس تندور کی مرمت کرنی ہوگی کیونکہ اس کام کے پیچھے ایک راز کی بات ہے، اس لیے یہ کام میں کسی ملازم سے نہیں کروا سکتی۔ پہلے یہ کام میں خود کرتی تھی، لیکن اب تم بھی اس گھر کی فرد ہو، اس لیے یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہو گئی کہ ایسا کون سا راز ہے، مگر میں نے اپنی ساس سے کوئی سوال نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دیتیں۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کا حکم مانا، جیسے ان کا حکم مانا کرتی تھی۔ میں نے کام شروع کر دیا اور رات کے 1 بجے سے لے کر 3 بجے کے وقت تک میں یہ کام کرتی رہی کیونکہ وہ پورا تندور ٹوٹا ہوا تھا۔ بہت محنت کا کام تھا۔ میں پسینے سے شرابور ہو گئی۔ ابھی میں یہ کام میں لگی تھی کہ میری ساس وہاں سے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں روح افزا کا گلاس تھا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے شربت کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ میری ساس نے کہا آج کے لیے اتنا کام کافی ہے، یہ لو تم شربت پی لو۔ میں نے وہ شربت پی لیا۔ پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں کہ میں کہاں تھی۔ بامشکل اپنے کمرے میں پہنچی تھی اور بیڈ پر لیٹتے ہی میں سو چکی تھی۔ آنکھ کھلی تو میرا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا، لیکن جب میں نے کروٹ بدلی تو مجھے لگا جیسے میرے تکیے کے پاس سانپ ہو۔ میں نے جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ سانپ تھا۔ میری تو خوف کے مارے جان ہی نکل گئی تھی، لیکن وہ سانپ فوراً کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ لیکن میں اس قدر بدحواس ہو گئی کہ اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس اس وقت جاگ رہی تھی۔ میں نے انہیں سانپ کے بارے میں خوف سے ہکلاتے ہوئے بتایا، لیکن وہ ڈرنے کی بجائے سنجیدہ سی ہو گئیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی تم گھبراؤ مت، وہ سانپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میں نے کہا کیسے کچھ نہیں کہے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگیں کہ میں ان کی بات کا یقین رکھوں،
وہ سانپ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ پھر میں ان کے کمرے سے جانے لگی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ گھر کے کام کرنے۔ اس نے کہا آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھی ہے جو آج 10 بجے آ جائے گی۔ تم اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا جب میں نوکری نہیں کرتی تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی یہ پیسے میں اپنی اس بیٹی کو دے رہی ہوں جو میری مدد کر رہی ہے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ لیکن بیٹا یہ بات کسی اور کو نہیں بتانا کہ میں تم سے کیا کام کروا رہی ہوں۔ میرے دل میں ان کی عزت اور بڑھ گئی۔ وہ چاہتی تو مجھ سے سارے گھر کا کام کروا سکتی تھیں، مگر میرے آرام کے لیے انہوں نے نوکر رکھ لیا جبکہ میں خود ایک نوکرانی تھی۔ آج کوئی اور میرے لیے کام کرنے کے لیے رکھا جا رہا تھا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا کہ اپنے لیے جو تمہارا دل کرے تم لینا، کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی چیزیں، اپنی امی کو بھی شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گی۔ میری ساس کس قدر اچھی انسان تھی، میں تو ان کی گرویدہ ہوئی جا رہی تھی۔ پیسے لے کر کمرے میں آ گئی، پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے، اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی۔ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا، اس کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں کیا کام کرتی ہوں، مگر اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی، میں آرام کر کے تھک گئی ہوں، امی نے میرے لیے نوکرانی رکھی ہے، وقت اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا اس گھر میں جلد ہی چھوٹے مہمان آ جائیں گے، پھر تمہارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی بات یاد آئی جس نے کہا تھا کہ مجھے روز تندور بنانا ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں تو بہت وقت لگ رہا تھا۔ میرا شوہر یہ چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں، تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی؟ اس لیے پریشان ہو گئی، اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہہ دی۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، ڈاکٹر اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی، پھر اس کی بات مان لی۔ میں بچہ پیدا نہ کروں جب تک کہ ساس کا مقصد پورا نہ ہو جائے۔ میرے لیے فی الحال یہ کام بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ یہ مجھے میری ساس نے دیا تھا۔ امی کے گھر گئی، انہی پیسوں سے ان کے لیے بہت ساری چیزیں خریدیں۔ وہ کہنے لگیں تم اب واقعی بڑے خاندان کی بہو لگتی ہو۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت درد ہوتا تھا، مگر پھر بھی میں یہ کام کر رہی تھی۔ روز میں یہ کام کرتی اور حیران کن بات یہ تھی کہ روز ہی وہ تندور رات کو ٹوٹا ہوتا۔ میری ساس جب مجھے شربت پلاتی تو میں واقعی بہت گہری نیند سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو وہ سانپ میرے سرہانے کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا، مجھے جاگتا دیکھ کر فوراً سے کھلی کھڑکی سے باہر نکل جاتا۔ میری ساس میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھی۔ خیر اس طرح سے دن گزرتے رہے۔ شروع میں بہت مشکل ہوتی تھی، اب تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کیا کرتی رہتی ہو؟ تم کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ میری ساس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتانا، اس لیے میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، مگر اب اس کام سے تنگ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے کہ میں شادی سے پہلے ان کے ہاں نوکرانی تھی، انہوں نے مجھے سر کا تاج بنایا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی، اب وہ یہ کام کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھیں۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ مجھ سے سارے گھر کے کام کروا لے۔ گھر کے کام کرنے کی عادت تھی، پر اس طرح تو واقعی میری صحت خراب ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے اور میری ساس کی حرکتیں مشکوک تھیں۔ مجھے شربت پی کر ایسی نیند کیوں آتی تھی جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں رہتا تھا؟ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں رہتا تھا کہ کب کمرے میں لیٹ کر سوئی ہوں۔ ساس نے واقعی میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، وہ بہت اچھی تھی، مگر پھر بھی مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے کیوں روز تندور بنواتی ہیں۔
جب مجھے وہ اگلے روز ٹوٹا ہوا ملتا تھا۔ پھر میری ساس کو یہ سب کرنے کی کیا پڑی تھی؟ میری ساس نے تو مجھے بچہ پیدا کرنے سے بھی روک رکھا تھا کہ میرا شوہر بچے کے خواب دیکھے جا رہا تھا۔ کہتا تھا کہ بچہ پیدا کرنا ہے تاکہ اس گھر میں ایک چھوٹا سا ننھا سا مہمان آ جائے، ہماری زندگی شروع ہو جائے۔ جب تک میرا تندور والا کام ختم نہیں ہوتا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہونا تھا۔ نہ جانے کب تک روز مجھے اتنی ہی مشقت کرنا تھی۔ میں اتنی بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو جاتی، میری حالت اتنی بری ہو جاتی کہ میں گرنے لگتی۔ تب مجھے میری ساس کہتی اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، اور شربت بھی ہمیشہ پلاتی، کبھی خود نہیں پیتی، حالانکہ ان کو شوگر نہیں تھی کہ بندہ خود بھی تو پی لیتا ہے۔ میں نے بھی اب ان کی ساری باتوں کو نظر انداز کیا، سوچا کہ چلو کام ہے تو ختم کر دیتی ہوں۔ میری ساس نے میری ساری زندگی سنوار دی۔ اگر بدلے میں ان کے لیے ایک بڑا کام کر دوں تو کبھی زندگی میں ان کو یہ کہنے کے قابل تو ہوں گی کہ میں نے بھی آپ کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ایک دن اپنی امی کے گھر ملنے آئی ہوئی تھی کہ میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ خوشخبری ہے۔ امی کو میں نے کہا کوئی خوشخبری نہیں۔ مجھے لگا میں کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کر کچھ ایسا کیا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی، کیونکہ میں لیڈی ڈاکٹر سے مانے حمل کی ادویات لے کر کھا رہی تھی۔ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ میری ماں نے کہا اب تو اس گھر میں تمہارے قدم اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، تم نے ایسا کیوں منہ بنا رکھا ہے جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے امی کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی تھوڑا گھبرا رہی ہوں۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں، سب کے ساتھ ہوتا ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ شوہر کو کیا بتاؤں اور گھر میں امی سے کیا بات کروں۔ بالآخر شوہر نے میرے سامان میں ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ لی اور اس نے اوپر ڈیٹ دیکھی تو آج کی تھی۔ مجھے کہنے لگا تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں آج ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کون سا مہینہ گزر گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور جا کر یہ بات سیدھی میری ساس کو بتا دی۔ میری ساس مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی۔ مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ میری ساس یہ خبر سن کر بہت خوش تھی۔ میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے جو کہا تھا میں وہ سب کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ہو گیا۔ وہ کہنے لگی میں نے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ وہ تم سے جھوٹ بولے کہ تمہیں مانے حمل کی دوائی دے رہی ہے، میں تو اس وقت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ مجھے لگا آج کی رات وہ مجھے نہیں بلائیں گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ دن بچے کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر میری ساس نے مجھے بلا لیا۔ میں نے ان کو کہا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میں اتنی محنت کا کام کروں گی تو میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ساس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، آرام سے کرو۔ میں حیران تھی کہ میری ساس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کام کروایا تھا۔ اب میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میری ساس مجھ سے یہ سب کیوں کروا رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور ایسا کیا ہوتا ہے اس تندور میں کہ یہ روز ہی ٹوٹا ہوا ہوتا؟ مجھ سے یہ راز نہیں چھپ سکتا تھا، مجھ سے اتنا کام نہیں ہو پاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے اگلے دن کام نہیں کیا، دماغ میں ایک پلان بنا لیا۔ شربت پینے سے پہلے میں نے اپنا موبائل ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے کسی کو شک نہ ہو، اور کیمرہ آن کر دیا۔ شربت پی لیا، سب کچھ ویسے ہی ہوا جیسا ہوتا تھا، لیکن اس بار کمرے میں نہیں گئی تھی، وہیں گر کے سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں پچھلے حصے میں سو رہی تھی۔ میں نے اپنا فون اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں فون میں کیا ریکارڈ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ شوہر تو ویسے بھی گھر میں نہیں تھا۔ فون کی ویڈیو پلے کرتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ تھی، اس بات کا تو پتہ چل گیا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے جیسے ہی شربت کا گلاس پیا میں چکرا کر گر گئی۔ میری ساس نے مجھے گھسیٹ کر سائڈ پر کیا، پھر وہاں سے وہی سانپ نکل کر باہر آیا جو میرے کمرے میں بھی مجھے نظر آتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ انسان بن گیا۔ میری ساس کے ساتھ کوئی بات کی اور وہ شخص رو رہا تھا۔ میری ساس بھی اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی
یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ایک سانپ کیسے انسان بن سکتا ہے؟ اس آدمی کو میں نہیں جانتی تھی۔ پھر وہ آدمی اس تندور کے اندر جانے لگا جس سے تندور دوبارہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے شوہر کو یہ بات بتائی۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ اس کو وہ ویڈیو بھی دکھائی۔ وہ اس آدمی کو بھی پہچانتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے جو غریبوں کے پیسے اور جگہوں پر ناجائز حق جما کر بیٹھ جاتا تھا اور ان سے زبردستی ان کی زمینوں کے کاغذ پر سائن لے کر قبضہ کر لیتا تھا۔ میرے بابا کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بہت منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ ایک بار اس نے ایک بیوہ عورت کی زمین پر یوں ہی قبضہ کر لیا۔ اس بیوہ نے میرے بھائی کی بہت منت سماجت کی لیکن میرے بھائی نے اس کی زمین پر قبضہ کر کے اس بیوہ عورت کو بے گھر کر دیا۔ اس پر اس عورت نے اسے بد دعا دی تھی کہ جیسے تم میری زمین پر سانپ بن کر بیٹھے ہو، اللہ کرے تم سچ مچ میں سانپ بن جاؤ۔ میرے بھائی نے اسے بے سہارا کیا تھا اس لیے وہ سانپ بن گیا۔ دن بھر وہ سانپ ہوتا ہے اور رات کو انسان بن جاتا ہے۔ میری ماں نے اسے تندور کے اندر ایک کمرہ بنا کر دیا ہے۔ دنیا سے اسے چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگ اس کی حقیقت نہ جان سکیں۔ میری ماں نے بہت بزرگوں سے بات کی کہ وہ ایسا کیا عمل کرے کہ میرا بھائی ٹھیک ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ اسی بیوہ کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بناؤ اور اس سے اس ٹوٹے تندور کو تب تک بنواؤ جب تک کہ وہ حاملہ نہیں ہو جاتی، اور پھر اس کا حق اسے دے دو۔ یہ بات سن کر میں ششدر سی رہ گئی۔ میرے شوہر نے کہا، میرے بھائی نے تمہارے ہی گھر پر قبضہ کیا تھا اور تمہاری ماں نے ہی اسے بد دعا دی تھی، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے تھے بھائی نے کس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ پر جب تمہاری والدہ ہمارے گھر کام کرنے آنے لگیں تو ایک بار میرے بھائی نے انہیں دیکھ لیا اور امی سے کہنے لگا کہ آپ اس کی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں، اور جب تم امید سے ہو گئی تو وہ تمہیں تمہارے حق کے پیسے دے دے گا تاکہ وہ دوبارہ سے انسان بن سکے۔ اگر تم اور تمہاری ماں میرے بھائی کو معاف کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہی ہوا۔ میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتا دی۔ وہ رونے لگیں کیونکہ اس گھر کے قبضے کی وجہ سے ہم غریب ہوئے تھے اور اس حال میں پہنچے تھے۔ میری ساس روتے ہوئے میری ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور ہمارے گھر کے کاغذ بھی ہمیں لوٹا دیے۔ میری ماں نے میرے جیٹ کو معاف کر دیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ ناجائز کسی کی جگہ پر سانپ بن کر بیٹھنے کی سزا یہی ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ایسی غلطی کرنے سے بچائے۔